نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم خواب کے اندر مسجد دیکھنے کی تعبیر کو بیان کریں گے۔ خواب کے اندر مسجد دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں اور پھر ہر صورت کی تعبیر بھی مختلف ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مسجد کی بنیاد رکھی ہو کہ میں مسجد کو تعمیر کروا رہا ہوں، اس کی علیحدہ تعبیر ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر چراغ جلا ہوا تھا یا بلب تھا، اسے اس نے بجھا دیا ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ مسجد کے وضو خانے میں اس نے ہاتھ اور منہ دھویا ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہ مسجد جا رہا تھا، اس کو کسی نے مسجد جانے سے یا مسجد میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ اور اگر بالفرض کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہے، دوسری طرف چہرہ کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ خواب کے اندر مسجد دیکھنے کی مختلف کیفیتیں ہیں، پھر اس کی تعبیریں بھی مختلف ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعبیر الرؤیا میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہ مسجد کی بنیاد رکھ رہا ہے، اسے تعمیر کر رہا ہے، تو علامہ صاحب فرماتے ہیں مستقبل میں وہ کوئی ایسا اچھائی اور نیکی اور بھلائی والا کام کرے گا جس کام سے اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب اور اجر بھی ملے گا۔ دوسری تعبیر علامہ ابن سیرین مسجد تعمیر کی یہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، اس کی دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مستقبل قریب میں نکاح کرے گا، شادی کرے گا، اپنے گھر میں بیوی بنا کر کسی عورت کو لائے گا۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر اس نے جو چراغ جل رہا تھا یا مسجد کے اندر جو بلب جلا ہوا تھا، اس نے اس چراغ کو بجھا دیا ہے یا بلب کو بند کر دیا ہے، اس کے ہاتھوں سے مسجد کے اندر اندھیرا ہوا ہے، تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے اس کی تعبیر یہ ہے کہ مستقبل قریب میں شاید اس کے بچوں میں سے کسی کی وفات ہو جائے، فرزند فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ اس کو کسی نے مسجد کے اندر جانے سے روکا ہے، وہ مسجد کے اندر جا رہا تھا تو کسی نے اس کو دھکا دیا، دروازے میں داخل نہیں ہونے دیا، تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید مستقبل قریب میں اس کے ساتھ کوئی شخص ظلم کرے یا زیادتی کرے یا اس کے اوپر کوئی تشدد کیا جائے، یعنی اس کے اوپر ظلم مستقبل قریب میں ہونے کا اس طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ اس نے مسجد کے وضو خانے سے ہاتھ دھویا، منہ دھویا، اس نے مسجد کے وضو خانے سے وضو کیا ہے، تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اسی مسجد پہ اپنے مال میں سے خرچ کرے گا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا یا اس کی کسی بھی ضرورت کو مستقبل میں وہ پورا کرے گا، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ آخری تعبیر علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا جو چہرہ ہے وہ مسجد سے قبلے کی طرف سے ہٹا ہوا ہے، قبلہ رخ اس کا چہرہ نہیں ہے، قبلہ رخ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن چہرہ دوسری طرف کیا ہوا ہے، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی اچھی تعبیر نہیں ہے، اس کی بری تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شرور، پریشانیوں اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے راحت، چین اور سکون کا سبب بنائے، ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔